مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا کیونکہ شادی کے نام پر جو وار لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور آج کی رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سے جا کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر رفیق کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپی آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے ماری میں نے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں اس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ رفیق میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو رہی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نام میں ہی سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تمہیں اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا، پریشان مت ہو۔ میں نے کہا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی۔ ساتھ میں پانی کا ایک گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کیسی دوا ہے؟ رفیق کہنے لگا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ رفیق کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ رفیق میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا۔ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کپ کپی پیدا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ رفیق نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور میں ڈر کے ماری اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی۔ جا کر بھی میں خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پر لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے تو ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ جانکاری لے لو۔ میں شادی کی اس رشتے سے بالکل انجان تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، میاں اپنی بیوی پر شادی کی پہلی رات بالکل بھی ترس نہیں کھاتا اور تم تو خیر مناؤ۔ تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے گا۔ وہ چپ ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور ان کی باتیں میرا دماغ اور میرا ہوش دونوں اڑا چکی تھی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ بیان کیا، مجھے اب اس رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بے حد ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن رفیق نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلاتی تھی جس کو کھا کر میں کچھ دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا ہی یاد تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سلسلے میں ابھی تک میں انجان تھی جو بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔
خیر جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی اور میں درد سے کرا ہوئی۔ میرا ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے کہنے لگا، کیا ہوا آسیہ؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتی سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ میں نے مشکل سے بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار والا، محبت والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر رفیق بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ رفیق گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے کہ لڑکا اکیلا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح سے جان بین تو کرائی ہے، اس رشتے میں کسی بھی نے کوئی برائی یا کمی نہیں بنائی۔ اکیلا ہے، اچھا ہے، میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ رفیق جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی بھی نہیں، اس لیے گھر تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بھی بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ رفیق باہر لاؤنج میں بیٹھا فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے رفیق کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی رفیق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں رفیق کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور رفیق کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے رفیق سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ رفیق، میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج رات میں آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اب ایک غصہ چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت میں جلد سے جلد اولاد چاہیے، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کے بعد سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی، لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو رفیق نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی؟ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میری ساس تھی جس کو پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا رفیق ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی،
مجھے بچے بہت پسند ہے، شادی سے پہلے مجھے بچوں کی خواہش تھی اور اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کھیل کھاریاں گونجے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو، کہ 1 سال پہلے میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں، اور ابھی تمہیں اس کے بعد تمہیں دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس لیے رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر بے ہوشی کیوں طاری ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہرائی وادیوں میں جا چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں مجھے اپنی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ درد ہی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے رفیق کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ لیکن وہ جس لاہٹ سے کہنے لگا، ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ تمہیں پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 9 دن سے میں نے ایسی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن رفیق کو میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو۔ مجھے رفیق سے دور رہنے کا بس ایک یہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری اولاد نہیں ہو جاتی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، بچے کا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 9 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں رفیق سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہہ دیتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا، کہتا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بات جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا، میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس سے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 9 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میرے ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں اپنی لیڈی ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نام میں ہی سر ہلایا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، کیونکہ رفیق تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات ڈاکٹر نے مجھے کہی تھی، مجھے اس کے بعد سن کر رفیق پر تھوڑا بہت شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی بھی پرسنل دشمنی نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی، رفیق کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میرے دل میں اب رفیق کے لیے شک بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے رفیق پر اور بھی زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ایسا کرو تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں۔ آج تک رفیق نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی بھی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت میں کمرے میں اکیلی تھی۔ اس ڈاکٹر کے کمرے میں کوئی بھی اور نہیں تھا، یا پھر وہ ڈاکٹر تھی۔ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غیب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پہ تو ساس سسر نند دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔
9 दिन में ही सूकर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शोहर किसी वहशी जानवर से कम न था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसे खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई भी हल नहीं था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं रफीक से भी कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरी शोहर की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैंने सोचा कि अलमारी खोलकर देखती हूं कि आखिर रफीक मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और रफीक की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वहां मुझे दवा कहीं भी नजर न आई। फिर मैंने दराज भी देख लिए, इसमें भी कोई ज़रूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो दवाई रफीक ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब रफीक वापस आया तो मैंने इसको खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसकी बातों ने भी दिमाग खराब कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि रफीक कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि रफीक को पता लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है कि वो मुझे सोया हुआ देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी तारी हो। मैं जानना चाहती थी कि रफीक रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही रफीक कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली तो रफीक माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, रफीक मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर रफीक कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ के मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपाकर क्यों रखी? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरियत से मुझे देखा। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में मैंने शायद कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी तो कहीं भी मुझे वो दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी थी। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता रहूँगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वो तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, रफीक मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। ऐसे यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर रफीक मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि रफीक का पारा हाई हो गया। उसने मुझे ज़बरदस्ती वो दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी। और सुबह मैं अपनी बेबसी को देखकर यही सोच रही थी, अगर मेरी यही हालत रही तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहां मेरा पेट आसानी से नजर आ सके। रात को रफीक ने फिर से मुझे वो दवाई खिलानी थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो रफीक के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठा लिया, उस पर लगी वीडियोस देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि रफीक वापस ऑफिस से आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई इन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे बाबा अपना सर पकड़कर बैठा था। वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो नामर्द था और वो अपना रोब मुझ पर जमाने के बजाय और ये बात साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था।
جو میرے ساتھ بے دردی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے رفیق پر کیس کروا دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی، اور رفیق پر جیسے ہی کارروائی کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اس سے بات پر طلاق لی تھی کہ وہ نامرد ہے، اور شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے 1 سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ رفیق مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھی گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچا سکے، اور اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ پورا مرد ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے کے لیے، کیونکہ جو درد اور تکلیف رفیق نے مجھے 1 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا۔ اس بار بھی پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا، لیکن اس کی پہلے سے ایک بچی بھی تھی۔ بچی کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی کہ نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو، اور آج میں ایک بہت ہی پرسکون اور سسرال میں خوشی سے رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور میں اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔ میری ہر ضرورت کا وہ خیال بھی رکھتا ہے، اور میں نے بھی اس بچی کو سچے من سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جیسی تکلیفیں دی تھی اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ کر رشتہ طے کرتے، لڑکے کو اپنا داماد کے روپ میں چننا پسند کرتے ہیں کہ اکیلا ہے، ہماری بیٹی پر ساس نند اور خاندان کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسرال پورا ہو، ساس سسر ہو، تبھی لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی رہتی ہے، کیونکہ پیچھے اگر شوہر کو ہی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنے کے لیے ساس سسر موجود ہوتے ہیں، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ دوستوں، کہانی کیسی لگی ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ کہانی کو آخر تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔